सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक मर्तबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जी तो हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। मदनी चैनल के नाजरीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। जी हाँ, आज भी हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। कुछ प्यारी बच्चियों से दिलचस्प सवालात होते हैं, इनके प्यारे प्यारे जवाबात होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, दुआ का सेगमेंट होता है। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन कि आप हमारे साथ अव्वल से लेकर आखिर तक रहिए और हमारा ये पूरा प्रोग्राम देखने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आपको लुत्फ़ भी आएगा और इल्म दीन का ढेरों ख़जाना भी हमारे हाथ आएगा। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में कौन सी बच्चियां आई हैं। सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मानूर। मानूर, माशाअल्लाह जी। मानूर बाजी बड़े जोश और जज्बे के साथ प्रोग्राम में है जी। मरहबा कहते हैं मानूर बाजी आपको। क्या बात है आपकी। आपका नाम क्या है? ऐनुल हया, माशाअल्लाह जी। ऐनुल हया बाजी भी हमारे साथ हैं जी। क्या बात है ऐनुल हया आपकी, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। चलिए जी, टीम बी की तरफ बढ़ते हैं जी। आपका नाम क्या है? मिदहद। मिदहत, माशाअल्लाह जी। मिदहत बाजी को भी मरहबा कहते हैं। क्या बात है जी। आपका नाम क्या है? उमैमा फातिमा। उमैमा फातिमा, माशाअल्लाह जी। उमैमा फातिमा हमारे साथ हैं, मरहबा कहते हैं उमैमा बाजी आपको। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो था कुछ तारुफ। अब हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। इससे पहले दरूद पाक की बड़ी ही प्यारी एक फजीलत सुनते हैं। आइए सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा। सुबह और शाम कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ा? 10-10 बार। 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा। उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये फजीलत है कि जो शख्स सुबह और शाम दुरूद पाक पढ़े 10-10 मरतबा, मामूल रहा 10-10 मरतबा प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। जब शफाअत मिलेगी, अल्लाह अकबर, तो दाखिला जन्नत में होगा, जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा। तो ज़रूर मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है, जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं, कहानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने थोड़ा खाना बहुत से लोगों को खिलाया। यानी खाना थोड़ा था लेकिन बहुत से लोगों ने वो खाना खा लिया। ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये क्या था वाकया, इस कहानी में सुनेंगे। तो जी प्यारी बच्चियों, तो सुनेंगी ना कहानी आप? जी। सुनेंगी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हजरत
कअब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये कौन है? सहाबी रसूल, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। कौन है? सहाबी हैं। इनका नाम है कअब बिन मालिक, कअब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप फरमाते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुछ तब्दील पाया, यानी उन्होंने देखा, जज किया, महसूस किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा कुछ तब्दील है। क्या है? तब्दील है, बदला हुआ है। तो ये देखकर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो उसी वक्त वापस अपने घर आ गए। क्या कर गए? वापस अपने घर आ गए। जी हाँ, वापस अपने घर आ गए और अपनी ज़ौजा मुहतरमा से, अपनी बीवी से, अपनी घर वाली से पूछते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे कहते हैं, अपनी घर वाली से, अपनी ज़ौजा मुहतरमा से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदला हुआ देखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा बदला हुआ चेहरा देखा है। कहा कि मेरा गुमान ये है कि भूख की वजह से ऐसा है। कहते हैं कि मुझे लग रहा ऐसा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो चेहरा बदला हुआ मैंने महसूस किया है वो भूख की वजह से था। किस वजह से? भूख की वजह से। ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुमान किया। क्या किया? गुमान किया। उन्हें महसूस हुआ, उन्हें इस तरह लगा, उन्हें इस तरह लगा। जी प्यारी बच्चियों, फिर अगला सवाल करते हैं कि क्या घर में कुछ मौजूद है, यानी कुछ खाने के लिए घर में है? क्यों? इसलिए कि अगर कुछ खाने के लिए हो फिर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खाना लेकर जाऊं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा लेंगे। तो कहा कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदला हुआ चेहरा था भूख की वजह से जो उन्होंने महसूस किया वो ठीक हो जाएगा। तो कहा अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, अपनी घरवाली से पूछा कि क्या घर में कुछ है? तो आपकी जो ज़ौजा थी उन्होंने जवाब दिया, एक बकरी की तरफ इशारा किया, एक बकरी का बच्चा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा इस बकरी और थोड़े से आटे के अलावा घर में कुछ भी नहीं है। यानी एक बकरी का बच्चा है और घर में थोड़ा सा आटा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल, इन्होंने क्या किया प्यारी बच्चियों? उसी वक्त उस बकरी के बच्चे को ज़बह कर दिया। क्या किया? ज़बह किया। क्यों? कि उन्होंने खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर जाना था। खाना कहाँ लेकर जाना था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जी प्यारी बच्चियों, और फिर अपनी ज़ौजा मुहतरमा से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी रोटियां भी बनाओ और गोश्त भी तैयार करो, यानी गोश्त भी बनाओ, सालन भी बनाओ और रोटियां भी पकाओ। गोश्त भी बनाओ और रोटियां भी पकाओ। जी प्यारी बच्चियों, तो आप भी रोटियां बनाती होती हैं घर में? कौन कौन बनाता है रोटी घर में? आप लोग नहीं बनाती घर में रोटी? मिदत बाजी आप नहीं बनाती होती? मानूर बाजी भी नहीं बनाती? अच्छा, ऐनुल हया बाजी बनाती हैं आप रोटी घर में? कोई भी नहीं रोटी बनाता। जी, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर आप रोटी बनाना शुरू करेंगी तो वो आटा सारा जाया हो जाएगा। आटा सारा क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। तो लिहाजा जब आप बड़ी होंगी तो फिर आप रोटी बना लीजिएगा। अभी आप छोटी हैं तो आपने ये जिद नहीं करनी कि मैंने आटा गूंदना है, मैंने रोटी बनानी है। आपने आटा गूंदना शुरू किया तो फिर वो तो सारा जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर वो रोटी कौन खाएगा? जो अजीब अजीब नक्शे बन जाएंगे अगर आप रोटी बनाएंगी, ठीक है, तो वो अजीब अजीब नक्शे बन जाएंगे ना। तो लिहाजा प्यारी बच्चियों, आप छोटी बच्चियां हैं, आपने रोटी खुद नहीं बनानी और जिद भी नहीं करनी। जी प्यारी बच्चियों, हम कहानी सुन रहे थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा कि तुम सालन भी बनाओ और क्या करो? रोटियां भी बनाओ। अच्छा, उन्होंने क्या किया? रोटियां तैयार की, खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो एक बड़े प्याले में सालन भी रखा और रोटियां भी रखी
اور یہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور وہ کھانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ پیش کیا. جب وہ کھانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو، اپنی قوم کو جمع کرو. قوم بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں، ایک دو بندے نہیں ہوتے، قوم میں تو زیادہ افراد ہوتے ہیں، زیادہ بندے ہوتے ہیں نا. تو پیاری بچیوں تو کیا کہا؟ آپ اپنی قوم کو جمع کرو. اچھا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لوگوں کو، اپنی قوم کو جمع کیا. کیا کیا؟ جمع کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو الگ الگ گروپ بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو. ان کو الگ الگ گروپ بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو. اس طرح وہ کھانا کھانے لگے. یعنی ایک گروپ آتا، وہ کھانا کھاتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا. پھر دوسرا گروپ آتا، وہ کھانا کھاتا اور وہ کھانا کھا کر چلا جاتا. یوں پیاری بچیوں ساری قوم نے کھانا کھا لیا. ساری قوم نے کھانا کھا لیا. مزے کی بات بتاؤں پیاری بچیوں، وہ کھانا جتنا تھا نا برتن میں، ساری قوم نے کھانا کھا لیا، لیکن وہ کھانا ویسا کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا. یعنی وہ کھانا کم نہیں ہوا، وہ کھانا کم نہیں ہوا. پیاری بچیوں جب وہ قوم کھانا کھاتی تھی نا، ایک گروپ آتا تھا کھانا کھاتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھانا کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو. یعنی کھانا کھاتے جاؤ، ہڈیوں کو نہیں توڑنا. اچھا اس طرح کیا ہوا پیاری بچیوں؟ وہ کھانا کھاتے اور ہڈیوں کو نہیں توڑتے. یہاں تک کہ جب ساری قوم نے کھانا کھا لیا، پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے بیچ ہڈیوں کو جمع کیا. جو ہڈیاں، جو بکری کو ذبح کیا تھا نا پیاری بچیوں، جو ہڈیاں تھی اس بکری کے بچے کی جو ہڈیاں تھی، ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں جمع کیا. ایک برتن میں جمع کیا اور پھر اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا. اس کے اوپر کیا کیا؟ اپنا ہاتھ مبارک رکھا. اور پھر کچھ دیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. کیا کیا؟ جب پڑھنا شروع کیا، میں نا گھر پہ نا پڑھتی ہوں اور ورک بھی کرتی ہوں. اچھا آپ پڑھتی ہیں اور ورک بھی کرتی ہیں، کیا بات ہے جی عین الحیا باجی کی. اچھا پیاری بچیوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ جو پڑھا نا تو میں نے سنا نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی جس بکری کا گوشت ہم نے کھایا تھا وہی بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. وہی بکری کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ پیاری بچیوں کتنی مزے کی بات ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں جس بکری کا ہم نے گوشت کھا لیا تھا، جس بکری کا گوشت کھا لیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی ہڈیوں کو برتن کے بیچ میں جمع کیا، پھر اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پھر کچھ پڑھا. تو پیاری بچیوں کیا ہوا؟ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. یعنی وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی. وہ بکری کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی بکری لے جاؤ، اپنی بکری لے جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بکری کو لے کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا. کس کے پاس آیا؟ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا، اپنی گھر والی کے پاس آیا. تو وہ حیرت سے بولی، انہوں نے دیکھا نا کہ اس کو تو پہلے ذبح کر دیا تھا، تو وہ حیرت سے بولی یہ کیا ہے؟ یہ بکری کہاں سے آ گئی؟ حیرت ہوگی نا، حیران ہو گئی. حیرت سے بولتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم یہ وہی ہماری بکری ہے جسے ہم نے ذبح کیا تھا، جسے ہم نے ذبح کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے اسے
زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ان کی زوجہ محترمہ نے سنا تو سن کر وہ بولی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، کہا کہ بے شک وہ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی کمال کی یہ کہانی آج ہم نے سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین معجزہ کہ جس بکری کو کھا لیا گیا تھا، اس بکری کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ چلیے سنتے ہیں کہ اس کہانی سے پیاری بچیوں نے کیا سیکھا۔ تو جی آپ میں سے کون بتائے گا اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا اس کہانی سے آپ لوگوں نے؟ جی مدت باجی۔ ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا یہ میسج، کتنا پیارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جی ہاں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جب مہمان آ جائے تو جو مہمان نوازی کے اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ اچھا پیغام دیا، اچھا میسج دیا۔ جی آپ کیا بتائیں گی؟ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں کیا پیاری بات کی، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، یا ہم کسی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں ایک دوسرے کا جب ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ اور مثالی معاشرہ بنے گا۔ اچھا پیغام دیا عین الحیا باجی نے، ماشاءاللہ۔ پیاری بچیوں کچھ اچھی باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ پیاری بچیوں اس کہانی سے جو ہم نے پہلی بات سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ پیاری بچیوں دوسری بات ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھوڑے کھانے کو بہت سے لوگوں نے کھایا اور وہ کھانا کم نہیں ہوا، وہ کھانا کم نہیں ہوا۔ پیاری بچیوں تو تیسری بات جو اس کہانی سے ہم نے سیکھی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ہڈیوں کو جمع کیا اور پھر اس کے اوپر کچھ پڑھا، اس کے اوپر کچھ پڑھا تو وہ بکری کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی، وہ بکری زندہ ہو گئی۔ پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلیے نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی کا۔ اس کہانی سے بچیوں نے جو سیکھا ہے وہ بھی ہم نے سنا، اس کہانی سے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے۔ جی پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔
اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे تو چلیے جی، ٹیم اے آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، مسلمان یا کافر؟ مسلمان۔ مسلمان داخل ہوں گے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی ہاں، جنت میں صرف مسلمانوں کا داخلہ ہوگا، جنت میں مسلمان داخل ہوں گے، کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کافر کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں۔ کافر کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں۔ ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا آپ نے۔ چلیے جی، ٹیم بی آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کہاں پر؟ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں؟ مدینہ شریف میں۔ جی، تو آپ کا جواب غلط ہے، آپ کا جواب غلط ہے، اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے وہ مکہ شریف میں کیے تھے۔ کہاں کیے تھے؟ مکہ شریف میں۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر آپ سے سوال پوچھیں گے۔ چلیے ابھی فی الحال ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام۔ سلام کرنا چاہیے، آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم کسی سے ملیں سب سے پہلا کام ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے ہیلو کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، یوں اشارہ کر دیں گے، یوں اشارہ نہیں کرنا چاہیے، یا آتے ساتھ کوئی اور بات شروع کر دیں گے۔ لیکن طریقہ کار یہ ہے جب بھی ہم کسی سے ملیں تو سب سے پہلا کام ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا عین الحیا باجی آپ نے، کیا بات ہے۔ چلیے ٹیم بی آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے پہلے سلام کرنے والے کو کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 80 یا 90؟ 90 رحمتیں ملتی ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، پہلے سلام کرنے والے کو 90 رحمتیں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا۔ چلیے پھر ہم ٹیم اے کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائیے جمعہ کی نماز کس دن پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ کی نماز کس دن پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ کے دن یا ہفتے کے دن؟ ہفتے کے دن۔ ہفتے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ بڑے پیارے انداز میں، بڑی معصومیت کے ساتھ، بڑے ہی پیارے انداز میں عین الحیا باجی نے غلط جواب دے دیا۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ جمعہ کی نماز جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، فرائیڈے کو پڑھی جاتی ہے۔ فرائیڈے والے دن، فرائیڈے جمعہ کی نماز جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، ہفتے کو نہیں نہیں پڑھی جاتی۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم پھر آپ سے اگلا سوال کریں گے، آپ کی ٹیم سے، آپ دونوں سے، ٹیم اے سے سوال کریں گے۔ چلیے ٹیم بی آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جی اچھا جواب دیا۔ چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے پانی پینے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، پانی تو ہم تقریباً ہر روز ہی پیتے ہیں، تو لہٰذا سنت کے مطابق پیئے۔ جب پانی پی چکے تو ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے जगमग तारे जगमग 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 तारे। جی مدنی چینل کے ناظرین، تو دیکھتے ہیں آج ہمیں یہ اچھی اچھی باتیں پیاری پیاری بچیاں کیا بتاتی ہیں۔ جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گے؟ آپ کو نعت سناؤں۔ نعت سنائیں گی؟ کون سی نعت سنائیں گی؟ میری الفت۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا شروع سے پڑھیے۔ میری الفت
फट मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आप हमें क्या बताएंगी ऐनुल हयाबा जी? अच्छी बात, नूर वाला है, नात सुनाएंगी आप? चलिए सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक जात जाए दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐनुल हयाबा जी ने मिलकर सबके साथ मिलकर हमें प्यारा प्यारा कलाम सुनाया है। चलिए टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। जी आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी? हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। क्या प्यारा ये पैगाम है मदनी चैनल के नाजरीन। जी हाँ, हमें इस पैगाम को लेना चाहिए, यकीन मानिए हमें इस पैगाम को लेना चाहिए। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों की आदत है, बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो नमाज छोड़ देते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं। नहीं नहीं प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों, नमाज में सुस्ती नहीं करनी। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है। बच्चों ने, जो बच्चे हैं, अपने पापा के साथ, अपने भाई जान के साथ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे। प्यारी प्यारी बच्चियां जो हैं अपनी मामा के साथ वो घर में ही रहकर नमाज अदा करेंगी। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और प्यारे मदरसे जाती हूँ ना तब मैं नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा, जब आप मदरसे जाती हैं तब नमाज पढ़ती हैं, तो घर में भी नमाज पढ़ा करें। मैं घर में भी नमाज पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह, क्या प्यारी अदा है। अल्लाह पाक इस प्यारी बच्ची को जब ये बड़ी हों तो इन्हें नेक भी बनाए और 5 वक्ता नमाजी भी बनाए। अल्लाह पाक इनके सदके सबको, हम सबको नमाजी बनाए। अल्लाह पाक इनके सदके हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। जी माशाअल्लाह, अच्छा ये मैसेज था, अच्छा पैगाम था। आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी? हमें सच बोलना चाहिए। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा ही प्यारा ये भी मैसेज है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बहुत से बच्चों की, प्यारी बच्चियों, आदत होती है वो सच नहीं बोलते, वो बात बात पे झूठ बोल देते हैं। अपनी मामा से झूठ बोलते हैं, अपने पापा से झूठ बोल देते हैं, अपने टीचर से झूठ बोल देते हैं। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। चलिए प्यारी बच्चियों, कुछ मैं भी आपको अच्छी बातें बताता हूँ। आप प्यारी प्यारी बच्चियों ने इन बातों को कोशिश करना है, याद रखना है। कोशिश करना है, क्या करना है? याद रखना है। प्यारी बच्चियों, खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। देखें प्यारी बच्चियों, जब मैं खाना खाती हूँ ना, जब मैं हाथ धोती हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी बच्ची ने कहा जब ये खाना खाती हैं तो ये हाथ धोती हैं। तो प्यारी बच्चियों, जब खाना खाने लगे तो भी हाथ धोने चाहिए। तो जब खाना खा चुके तो फिर भी अपने हाथ को धोने चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलती। माशाअल्लाह, क्या प्यारी अदा है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। और कभी भी झूठ, प्यारी बच्चियों, बोलना भी नहीं है। सब ने कभी भी झूठ नहीं बोलना। और प्यारी बच्चियों, अगली बात, हमें अम्मी अबू को नाराज करने वाले काम नहीं करने चाहिए। हमें अम्मी अबू को नाराज करने वाले काम नहीं करने चाहिए। जिन कामों से
ماما ناراض ہوتی ہیں، پاپا ناراض ہوتے ہیں، وہ کام ہمیں کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ پیاری بچیوں، اذان کے دوران ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے، یعنی جب اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے نا مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان کی آواز آتی ہے تو اس وقت ہمیں کام کاج چھوڑ دینا چاہیے، کام کاج چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ پیاری بچیوں، ہمیں بڑے بھائی اور بڑی بہن سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، اونچی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بڑی بہن ہوں بڑے بھائی ہوں، بدتمیزی سے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے بچے اپنی بڑی بہن سے، اپنے بڑے بھائی سے، کسی سے بھی وہ بدتمیزی سے بات نہیں کرتے۔ اور پیاری بچیوں، ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، جن سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ پیاری بچیوں، یہ تھی پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی اچھی باتیں۔ اللہ پاک ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلیے نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا ہمارا اچھی بات کا سیگمنٹ۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ دعا۔ دعا۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे چلیے پیاری بچیوں، آج ہم جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں وہ دعا بڑی ہی آسان دعا ہے، بڑی ہی آسان دعا ہے، اور وہ دعا ہے کپڑے اتارتے وقت، یعنی جب ہم کپڑے چینج کرنے لگے ہوں، جب ہم کپڑے چینج کرنے لگے ہوں، جب ہم یہ کپڑے چینج کرنے لگیں گے، جب یہ کپڑے ہم اتارنے لگیں گے، اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، آج ہم وہ دعا یاد کریں گے۔ اور پیاری بچیوں، وہ دعا بڑی ہی آسان دعا ہے، بڑی ہی آسان دعا ہے۔ وہ دعا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ، کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ تو جی پیاری بچیوں، تو یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ کپڑے چینج کرتے وقت۔ جی ہاں، جب کپڑے چینج کرتے ہیں، جب کپڑے اتارتے ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جی تو کون سنائے گا یہ دعا؟ ماشاءاللہ سب سنائیں گی۔ چلیے آپ سنائیے یہ دعا۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آپ سنائیے۔ بسم اللہ، پیاری بچی نے اپنے انداز میں یہ دعا سنائی ہے، چونکہ چھوٹی بچی ہے، اس طرح تلفظ بھی ادا کرنے مشکل ہیں، تو آپ سے گزارش ہے جب آپ مدنی چینل کے ناظرین یہ دعا پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ دعا پڑھیں اور تلفظ کے ساتھ دعا پڑھیں۔ کوئی بھی دعا جب پڑھنے لگے تو تلفظ کے ساتھ دعا پڑھنی چاہیے۔ جی آپ بھی بتائیے، جی آپ سنائیے۔ بسم اللہ، جی آپ۔ بسم اللہ۔ جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا دعا کا سیگمنٹ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں جی نہیں۔ جی ہاں جی نہیں۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे چلیے جی ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے ہمیں نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ
ٹیم اے کا جواب اچھا ہے. چلیے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں. جی ہاں, لوگ حج کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیے یہ ٹیم اے پھر سے آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے. جی ہاں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, اس میں ہمارے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے کام خود کیا کریں. سبحان اللہ. جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے کھانا کھاتے وقت بار بار پانی پینا چاہیے؟ جی نہیں, آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں, ہمیں کھانے کے دوران بار بار پانی نہیں پینا چاہیے. ماشاء اللہ, اچھا جواب تھا. چلیے ٹیم اے آپ سے پھر سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں؟ جی نہیں, آپ کا جواب درست ہے. اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ماشاء اللہ, اچھا جواب دیا آپ نے. چلیے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھنا چاہیے؟ جی نہیں, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھتے وقت ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. ماشاء اللہ, اچھا جواب دیا. چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے, روزہ دار کو افطار کرانا نیکی کا کام ہے, یعنی جو روزہ رکھا ہو, جس نے روزہ رکھا ہو اس کو روزہ رکھوانا, روزہ افطار کروانا یعنی اس کا روزہ کھلوانا نیکی کا کام ہے. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی نیکی کا کام ہے. چلیے ٹیم بی سے ہم سوال کرتے ہیں اور یہ ہمارا آخری سوال ہے. آپ یہ بتائیے مسجد میں کھیل کود اور ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے؟ جی ہاں, ہمیں مسجد میں کھیل کود اور ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آئیے چلیے نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. جنتی 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 جنتی. جی پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا